اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں بات کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، پھر با محاورہ، اور اس کے بعد ان آیات مبارکہ کا شان نزول اور ان کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قل فرما دیجیے، اللہم اے اللہ، مالک الملکی بادشاہی کے مالک الملکی بادشاہی کے، تو عطا کرتا ہے الملک بادشاہی یا ملک من تشاء جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے بادشاہی ممن تشاء جس سے چاہتا ہے، وتعز اور عزت دیتا ہے من تشاء جس سے چاہتا ہے، وتذل اور ذلت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہے، بیدک الخیر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ ملاحظہ کر لیجیے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا اور آپ نے اپنی امت سے روم اور فارس کی سلطنتوں کا وعدہ کیا، تو یہودیوں اور منافقوں نے کہا کہ کہاں روم اور فارس کے ملک اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بہت بعید ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے نشان لگائے اور ہر 10 آدمیوں کی جماعت کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا، تو خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان بھی آ گئی جو کسی بھی کدال اور پھاوڑے سے نہ ٹوٹتی تھی۔ تب صحابہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان کے ہاتھ سے کدال لے کر چٹان پر ایک ضرب لگائی، تو آپ کی ضرب سے چنگاریاں اڑی اور اندھیری رات میں بجلی کی طرح روشنی پیدا ہوئی۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مسلمانوں نے بھی بآواز بلند نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اللہ اکبر کی آوازیں گونجنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روشنی میں مجھے ہیرا کے محلات نظر آئے۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے روم کے محلات نظر آئے۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے صنعا کے محلات نظر آئے، اور مجھے حضرت جبریل امین نے آ کر یہ خبر دی کہ میری امت ان تمام ملکوں پر قابض اور غالب ہوگی، سو تمہیں یہ خوشخبری مبارک ہو۔ یہ سن کر منافقوں نے کہا کہ تم کو اپنے نبی پر تعجب نہیں ہوتا؟ وہ تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور وہ تمہیں خبر دیتا ہے کہ وہ یثرب سے ہیرا اور مدائن کسرا کے محلات کو دیکھ رہا ہے، اور ملک تمہارے لیے فتح ہوں گے، حالانکہ تم مارے خوف کے خندقیں کھود رہے ہو، اور تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان خندقوں سے باہر نکل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکو۔ تب آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی۔ آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ، ملک کے مالک تو جس کو چاہے ملک دے اور جس سے چاہے ملک چھین لے، تو جس کو چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلت میں مبتلا کر دے۔ حسن بصری نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو فارس اور روم کے ملکوں پر غلبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول فرمائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کے مقامات اسی طرح ہیں، انہیں جب کسی دعا کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424، تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100۔ محترم سامعین، مالک الملک میں ملک سے مراد سلطنت اور غلبہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علماء جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جس کو چاہے ملک عطا کر دے اور جس کو چاہے ملک عطا نہ کرے۔
یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو سارے جہان والوں کے لیے بادشاہ اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں، تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار، دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ کو من المیت، مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے عظیم مظاہرے میں سے یہ بات تو واضح طور پر روشن ہوتی ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں میں دن کافی لمبا ہوتا ہے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور کبھی دن اور رات میں بہت فرق ہو جاتا ہے، اور کبھی دونوں معتدل ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر بے شمار ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو بلغاریہ میں سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد صبح طلوع ہو جاتی، اور وہاں کے رہنے والے عشاء کی نماز کا وقت بھی نہیں پاتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہم مردہ بیج جب وہ زمین کے اندر بوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درخت کو نکالتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہل سے عالم کو پیدا کیا، کافر سے مومن کو پیدا کیا، مردہ کو زندہ سے نکالنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں، لا يتخذ، نہ پکڑے المؤمنون مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، مطلب مومن جو ہے وہ کافروں کو دوست نہ بنائے، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ ومن یفعل ذلک، جو یہ کام کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو کچھ بھی نہیں ہوگا اسے، فلیسا تو نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، فی شیء کچھ بھی حصہ، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم تقوی اختیار کرو ان سے بچ کر نکلنے کا، مگر یہ کہ تم اس طریق سے ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کر لو، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر اس صورت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، وَيُحَذِّرُ، اور ڈراتا ہے کم تمہیں، اللہ اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اسی کی طرف جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور حمد و ثنا کے بعد دعا کس طرح سے کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بندوں کے معاملے کا ذکر کیا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کریں، کفار کے ساتھ دوستی اور محبت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات مبارکہ میں اور بھی واضح طور پر یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو کافروں سے دوستی کے پیغامات اور دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو کہ اللہ کے دشمنوں سے وہ محبت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے اولیاء سے محبت کرے، کیونکہ وہی مالک الملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سب کچھ عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بتا دیا، جیسا کہ اگر ہم بات کریں تو سورۃ الممتحنہ کا شان نزول جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابی بلتا، حاتب بن ابی بلتا کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک خط میں کفار کی طرف ایک خط بھیجا تھا جس میں مسلمانوں کے حملوں سے آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تو آپ نے ان سے وہ خط بھی لے لیا اس عورت سے، اور یہ سارا معاملہ۔ تو مطلب سامعین، اس آیت مبارکہ میں کفار کے ساتھ جو دوستی ہے اسے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ رشتہ داری کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا پھر پرانی دوستی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا نئی شناسائی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور جو غیر اختیاری ہوتی ہے اور جو غیر اختیاری چیز ہے وہ شرع معرف ہے۔ اس لیے یہاں پہ بات یہ کی جاتی ہے کہ تم جو ہے وہ کافروں کے ساتھ کبھی دوستی مت کرو، انہیں ہمراز مت بناؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات اور باقی ساری چیزیں جو ہے ان سے دور رکھو،
اس کی وجہ یہی ہے جیسا کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن ان کے مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف جا رہے تھے۔ جب آپ بحرۃ الوبا یعنی مدینہ سے یہ 4 میل دور بحرۃ الوبرہ پر پہنچے تو ایک شخص ملا جس کی جرأت اور طاقت کا بے شمار چرچا جو ہے وہ بہت مشہور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے کہا میں آپ کا ساتھ دینے آیا ہوں تاکہ مال غنیمت میں سے مجھے بھی حصہ ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میں کسی مشرک کی مدد ہرگز طلب نہیں کروں گا۔ وہ دوبارہ آیا اور مدد کی پیشکش کی۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا کہ میں کسی مشرک کی مدد ہرگز طلب نہیں کروں گا۔ بالآخر وہ مسلمان ہو گیا اور آپ نے اس کو ساتھ لے لیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عزت اور وقار اور غلبے کے ساتھ مشرکین کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے، اور ذلت رسوائی کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84۔ مدم سامی یہاں پہ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا جو کہ تمہارے پاس آ چکا۔ پھر اللہ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو کہ جن پر اللہ نے غضب فرمایا، بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسا کہ کفار قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اور سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں، سورہ ہود آیت نمبر 113، اور اس سے سورہ آل عمران آیت نمبر 28، سورہ آل عمران آیت نمبر 88، اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 68، سورۃ النساء آیت نمبر 14۔ ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کی کہ کفار اور بدعقیدہ جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی بیٹھنا منع، جب وہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہوں ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی مطلقاً منع۔ البتہ کفار اور بدعقیدہ لوگوں سے محبت اور دوستی رکھنے کے بارے میں تو شرعاً بات کی جاتی ہے کہ یہ منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ بھی ظاہر ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بھی بیان کریں گے جن کو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے دور رہنا اور وہ تم سے دور رہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے دور رہنا اور وہ تم سے دور رہیں، وہ تم کو گمراہ نہ کرتے اور تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ مقدمہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ محترم سامعین یہ تمام آیات اور یہ تمام احادیث مبارکہ ہمیں یہ واضح کر دیتی ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں مسلم کو غیر مسلم کے ساتھ نہ ہی دوستی کرنی چاہیے اور نہ ہی دوستی کے پیغامات دینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں صریح الفاظ میں یہ بات بتلا دی ہے اور مسلمانوں کو اس کام سے منع کر دیا۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ قل فرما دیجیے ان تخفوا اگر تم چھپاتے ہو ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرتے ہو اسے، یعلم اللہ اسے جانتا ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم جس تجد پائے گا کل نفس ہر جان ما عملت جو اس نے کیا، من خیر محضرہ حاضر پائے گا جو بھی اس نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، وما عملت من سوء جو اس نے کوئی برائی کیا ہوگا وہ بھی اس کو پائے گا۔ تودو تب وہ خواہش کرے گا لو ان بیننا کاش کہ ہمارے درمیان و بینہ اور ان کے درمیان امدا معیدا بہت لمبی مسافت ہو جائے، بہت لمبی مسافت ہو جائے۔ ویحذرکم اللہ نفسہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر یقیناً مہربان بھی ہے
اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ بالعباد اپنے بندوں پر وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ محترم سامعین، اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ مومن جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر نیکی کی یا ذرا برابر برائی کی تو وہ اس کی سزا کو ضرور دیکھے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنی ذات کے جو غضب ہے اس سے ڈرا رہا ہے، اس میں وعید کا بیان ہے، لیکن ساتھ میں اللہ نے وعید کے بعد یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان بھی ہے اور رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ محترم سامعین، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون، رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ یہاں پہ بھی عباد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ بندوں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ نے شیطان کے قول کو بھی بیان فرمایا کہ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ، کہ جو میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو تیرے بندے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور فساق کی وعید کا ذکر کیا، پھر مومنین اور صالحین کے لیے وعدے کو ذکر کیا، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح منافقین کو سزا دینے والا ہے اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو وہ جزا بھی دینے والا ہے۔ محترم سامعین، آج کے لیکچر کا اور کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیت مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے صدقے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے اصالہ ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں اپنی جوان رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، کروٹ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ان پر ہمیشہ برسائے رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔